والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آسان ترین تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک سیکھیں۔ آج ہمارا لیول 3 کا سبق نمبر 9 ہے۔ آج کے سبق میں ہم عربی کے چند خاص افعال اور وربز کو پڑھیں گے جو کسی کی تعریف اور مذمت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے وربز اور افعال جن کے ذریعے کسی کی تعریف یا مذمت کی جائے، عربی میں انہیں افعال مدح و ذم کہتے ہیں۔ ان کا استعمال قرآن پاک میں تقریباً 100 کے لگ بھگ ہوا ہے۔ انتہائی اہم سبق ہے، پوری توجہ سے آج کے سبق کو سمجھیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ افعال مدح و ذم وہ ورب اور فعل جن کے ساتھ کسی کی تعریف یا مذمت بیان کی جائے۔ افعال فعل کی جمع ہے۔ مدح کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، واو کا معنی اور ذم کا معنی کسی کی مذمت کرنا۔ یہ افعال مدح و ذم عربی میں 4 ہیں۔ 2 کسی کی تعریف کے لیے آتے ہیں، مدح کے لیے، اور 2 ذم کے لیے یعنی کسی کی مذمت بیان کرنے کے لیے۔ قرآن پاک میں صرف 3 ہی استعمال ہوئے۔ ٹوٹل جو 4 ہیں ان میں ایک نعمہ، ایک حبذا، یہ 2 تعریف کے لیے، بئس، ساء یہ مذمت بیان کرنے کے لیے۔ حبذا کا ورب قرآن پاک میں بطور مدح کے استعمال نہیں ہوا۔ باقی 3 استعمال ہوئے ہیں جن کو ہم آج کے سبق میں سمجھیں گے اور ان کی مشق کریں گے۔ مدح کے لیے پہلا ورب ہے نعم۔ ایک لفظ آپ نے پڑھا ہے قرآن عربی میں ہی، نعم، نون کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر، جو یس اور جی ہاں کے معنی میں ہے۔ یہ ہے نعم، نون کے نیچے زیر اور عین کے اوپر جزم، جس کا معنی ہے بہت اچھا، بہت خوب، بہت بہتر۔ یہ تقریباً قرآن پاک میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ دوسرا ورب جو مذمت کے لیے ہے وہ ہے بئس، اس کا معنی ہے بہت برا۔ اس کا استعمال قرآن پاک میں تقریباً 38 بار ہوا ہے۔ مذمت کے لیے دوسرا ورب ہے ساء، اس کا معنی بھی ہے بہت برا۔ اس کا استعمال بھی قرآن پاک میں تقریباً 29 بار ہوا ہے۔ دونوں کی ایک ایک مثال دیکھیں، جیسے نعم المولا، نعم بہت بہترین ہے، بہت خوب ہے، المولا کارساز، یعنی اللہ تعالیٰ کار ساز، کار کا معنی کام، ساز کا معنی بنانے والا، بہت بہترین ہے اللہ کام بنانے والا۔ ونعم النصیر، اور بہترین ہے مددگار، یعنی بہت خوب اللہ تعالیٰ مددگار بھی ہیں اور کام بنانے والے بھی ہیں۔ یہاں 2 مرتبہ نعمہ استعمال ہوا جو تعریف کے لیے آتا ہے، اور اس میں اللہ جل شانہ کی تعریف ہوئی۔ مذمت کے لیے جیسے دیکھیں بئس الشراب، بئس بہت برا ہے، الشراب مشروب، یعنی جہنمیوں کو جو پانی پلایا جائے گا یہ مشروب بہت برا ہے۔ وساءت مرتفقا، ساءت، ساء یہ مذکر ہے، اس کے آخر میں تا لگائیں تو ساعت ہوگا، یہ مؤنث ہے، اور بہت بری ہے، مرتفقہ آرام گاہ، یعنی بہت بری آرام کی جگہ ہے۔ یہ جو افعال مدح و ذم ہیں یہ جامد ہیں۔ جامد اسے کہتے ہیں جس کی آگے گردانیں نہ بنتی ہوں۔ ان کی تمام گردانیں نہیں ہوتی، ہاں مذکر مؤنث آ سکتا ہے، جیسے ساء کا یہاں مؤنث آیا، ساعت۔ ان کی مزید مثالیں دیکھیں، جیسے نعم بہت اچھا، سورہ آل عمران آیت نمبر 136، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، واو اور نعم کتنا بہترین ہے یا بہت بہترین ہے، اجر بدلہ، عاملین، عاملن کی جمع ہے کام کرنے والوں کا، کام کرنے والوں کا اجر اور بدلہ کتنا ہی بہترین ہے، یعنی جو عمل نیک کریں گے ان کو اجر بہت اعلیٰ ملے گا۔ ایک اور مثال دیکھیں نعمہ کی، سورہ ذاریات آیت نمبر 48، والارض، اور زمین کو، فرشناہا ہم نے بچھایا، فرشنا ہم نے بچھایا، ہا اس کو ضمیر متصل ہے، فنعم الماہدون، چنانچہ نعمہ کیا ہی خوب ہیں، ماہدون ہم بچھانے والے، یہ ماہدن کی جمع ہے، تو کیا بہترین ہے ہم بچھانے والے، یا کیا خوب ہے ہم بچھانے والے۔ افعال
ضم کی مثال دیکھیں بئس کی، سورہ تحریم آیت نمبر 9، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، واو کا معنی اور، مأوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، ہم ان کا، ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، واو کا معنی اور، بئس بہت برا، مصیر ٹھکانہ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 22 میں ساء کی مثال دیکھیں، انہو بے شک وہ، کان فاحشتاً، فاحشہ بے حیائی کو کہتے ہیں، بے شک وہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، وساء اور بہت برا ہے، سبیلا راستہ۔ مزید ان افعال کی آپ مثالیں دیکھیں، جیسے سورہ عمران آیت نمبر 173، وقالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، حسبنا ہمیں کافی ہے، اللہ اللہ، ونعم الوکیل، ونعم اور بہت بہترین ہے، الوکیل کارساز، اور وہ بہترین کارساز ہے یعنی کام بنانے والا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 30 دیکھیں، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، واو کا معنی اور، لام یہ تأکید کا ہے، جس کا معنی آپ البتہ بھی کر سکتے ہیں، بے شک بھی، اور بے شک آخرت کا گھر، دار کا معنی گھر، آخرت آخرت، خیر بہترین ہے، وَلَنِعْمَ اور کیا ہی خوب ہے، دار المتقین پرہیزگاروں کا کے لیے گھر، دار کا معنی گھر، یہ متقین پرہیزگار، اور کیا ہی خوب ہے پرہیزگاروں کے لیے گھر۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 31 دیکھیں، نعم الثواب، کتنا بہترین اجر ہے، تو دیکھیں نعمہ کا کبھی بہترین، کبھی خوب، کبھی اعلیٰ، کتنا بہترین ثواب اور اجر ہے، وحسنت مرتفقا، وحسنت اور بہت اچھا ہے، مرتفقہ خوبصورت آرام گاہ ہے۔ ایسے ہی سورہ صافات کی آیت نمبر 75 دیکھیں، وَلَقَدْ نَادَانَا، لقد اور بے شک، نادا بلایا، پکارا، نا ہمیں، اور بے شک ہمیں پکارا نوح علیہ السلام نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، فَلَ پس، لا البتہ، نعمہ کیا ہی بہترین تھے، کتنے ہی بہترین ہیں، مجیبون ہم جواب دینے والے، یعنی ہم جواب دینے والے کتنے ہی بہترین ہیں۔ اگلی مثال سورۃ الرعد آیت نمبر 24، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، بما اس کے بدلے، صبرتم، ما کا معنی جو، تم نے صبر کیا، فنعم پس کیا ہی بہترین ہے، عقبی الدار آخرت کا ٹھکانہ، دار کا معنی گھر ہے، عقبہ آخرت، آخرت کا گھر اور ٹھکانہ کیا ہی بہترین ہے۔ یہ تو افعال مدح کی مثالیں تھیں۔ افعال ذم کی مثالیں دیکھیں، جیسے سورۃ المائدہ آیت نمبر 66، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، وَكَثِير اور بہت سے، منہم ان میں سے، ساء بہت برا ہے، ما يعملون جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 31، الا خبردار، یہ تنبیہ کرنے کے لیے آتا ہے، متنبہ کرنے کے لیے، ساء بہت برا ہے، ما یزرون، ما اس میں موصول ہے جو، وزر یزرو کا معنی ہے بوجھ اٹھانا، اور بہت خبردار، بہت ہی برا ہے جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، یعنی گناہوں کا۔ اگلی مثال سورۃ التوبہ آیت نمبر 9، انہم بے شک وہ، ساء بہت ہی برا ہے، ما کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے، جو وہ کرتے تھے بے شک وہ بہت ہی برا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 29، وساءت اور کیسی بری ہے، مرتفقا آرام گاہ، اور آرام کرنے کی جگہ کتنی بری ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 66، انہا بے شک وہ، ساءت بدترین ہے، مستقرا ٹھکانہ، بدترین ٹھکانہ ہے، ومقاما اور قیام گاہ، بے شک وہ بدترین ٹھکانہ اور بدترین قیام گاہ ہے۔ مزید آپ کے سامنے اس سانچے کے اندر افعال ذم کی مثالیں درج ہیں، آپ خود بھی ان پہ کوشش کریں مشق کرنے کی۔ وَلَبِئْسَ لام تاکید کا ہے، جس کا معنی بے شک کیا ہے، بئس بہت ہی برا ہے، میہاد بچھونے کو کہتے ہیں، بے شک بہت ہی برا ہے بچھونا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151، وَبِئْسَ اور بدترین ہے اور بہت برا ہے، مثویٰ ٹھکانہ الظالمین ظالمین کا۔ آگے سورہ مائدہ آیت نمبر 79، لبئس بے شک
نہایت برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَبِئْسَ الْقَرَارُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بِئْسَ الشَّرَابُ، کیسا بدترین مشروب ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں جو نعمہ کے ساتھ تعریف ہوئی ہے کسی کے فعل کی، اللہ ان افعال سے ہمیں متصف فرمائے، اور جو بئس کے ساتھ مذمت کی گئی ہے چیزوں کی، ٹھکانے کی، اس ٹھکانے سے بھی اللہ ہمیں بچائے، ان افعال سے بھی ہمیں بچائے۔ اب آپ باوضو ہو کے قرآن پاک میں مزید ان افعال کو تلاش کر کے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔